بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جگری دوست جانی محبوب نے مجھے وصیت کی۔ اور جگری دوست یا جانی محبوب سے مراد ادھر ابو الدرداء کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اگر کسی کو نصیب ہوئی آپ کے زمانے میں تو یہ سب سے بہترین صحبت اور سب سے بہترین دوستی تھی، اور جو سب سے زیادہ بہترین دوستی ہو اعلیٰ مقام کی، ایسی دوستی کو خلہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی قریبی دوست، جگری دوست، جانی دوست، ایسی دوستی کہ اس دوستی کے آگے کوئی اور دوستی نہیں ہوتی۔ آخری مقام، اعلیٰ درجہ دوستی کا پہنچ جانا، اعلیٰ مقام صحبت کا پہنچ جانا۔ تو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی دوستی حاصل ہوئی، اس سے بڑھ کر کوئی اور دوستی اسے کیا ہے، نصیب نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل یعنی میری جگری دوست، میرے جانی دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم باتوں کی وصیت ابو الدرداء کو کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو ان تین وصیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں تک جو ہے آپ کی تین وصیتیں پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ نمبر 1، اللہ تشرک باللہ شیئا وإن قطعت وحرقت۔ نمبر 2، ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة۔ نمبر 3، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ یہ تین باتوں کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء کو کی۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے۔ پہلی وصیت، اللہ تشرک باللہ شیئا وإن قطعت وحرقت۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یعنی کاٹ دیا جائے، تمہارا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، یا تمہیں جلا دیا جائے، لیکن کبھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ سب سے عظیم وصیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے عظیم حق ہم پر، ہم لوگوں پر، انسانوں پر یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی، اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ سب سے عظیم حق ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں جو پیدا فرمایا، مقصد کیا ہے اس تخلیق کا؟ اس تخلیق کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرے، اسے کیا ہے، وحدہ لا شریک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا اور فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس
کہ جس پروردگار، جس ذات نے انسان کو پیدا کیا، کھلایا پلایا، صحت مال دولت سے نوازا، وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اس کے سامنے پیشانی ٹکانے کے بجائے دوسروں کے سامنے بھی کیا ہے، پیشانی ٹکاتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک ایسا عظیم سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرتا اگر اسی شرک پر انسان کی وفات ہو جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اپنے ساتھ شریک کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ انہیں کیا ہے، معاف کر سکتا ہے، اللہ کی مشیت پر ہے وہ، اللہ کی ذات غفور رحیم ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ شرک کا ہے، اللہ اسے کیا ہے، معاف نہیں کرتا جب تک کہ انسان صدق دل سے توبہ نہ کرے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہ سمجھے۔ اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو اس دنیا میں کیا ہے، بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طرح طرح قسم کی مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئی، اس کی وجہ کیا رہی؟ صرف اور صرف یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنے کے لیے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے لوگوں کو کیا ہے، دعوت دیا کرتے تھے، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، شرک سے روکا کرتے تھے۔ تو اس کے بدلے میں کفار مکہ، قریش مکہ نے اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی۔ تو یہی وجہ ہے کہ سب سے عظیم وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وصیتوں میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء کو جب 3 باتوں کی وصیت کی تو پہلی وصیت یہ، اللہ تشرک باللہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، یعنی کسی ایسی آزمائش میں تم مبتلا ہو جاؤ کہ تمہیں شرک کرنے پر آمادہ کیا جائے، مجبور کیا جائے، اور یہاں تک کہ تم کو کہہ دیا جائے کہ اگر تم یہ شرکیہ عمل نہیں کرتے یا توحید کی طرف دعوت دینے سے نہیں روکتے، شرک کو برا کہنے سے نہیں روکتے، تو تمہیں کیا ہے، کاٹ دیا جائے گا، تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اگر ایسا معاملہ بھی پیش آئے تب بھی تم کیا ہے، توحید کو ترک نہ کرنا، شرک کو نہ اپنانا۔ اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ مقام ہوگا حضرات کہ اگر بندہ توحید پر قائم رہنے کے لیے اپنی جان بھی کیا ہے، گنوا دے۔ لیکن اتنا ضرور ہے اور یہ رخصت ہے شریعت میں کہ اگر مجبوری کے وقت دل مطمئن ہے اللہ کی پر ایمان اور توحید سے، لیکن زبان سے اگر اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے کفریہ قول بات، شرکیہ بات اگر کہہ بھی دیتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل ہمارا کیا ہے، توحید سے مطمئن رہے۔ مجبوری کی وقت مجبوری سے بچنے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے شرکیہ بات یا شرکیہ عمل تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر صرف جس پر زبردستی کی گئی شرک بولنے میں، کہنے کے لیے یا شرکیہ عمل کرنے کے لیے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان والا ہے اور ایمان اس کے اندر پایا جاتا ہے۔
یہ ایک رخصت، ایک آسانی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی توحید ہی پر رہتا ہے اور کوئی زبردستی اس سے کرتا ہے تب بھی توحید کو ترک نہیں کرتا اور اس بنا پر اس کی جان لے لی جاتی ہے، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا کیا ہے مقام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تشرک بہ اللہ شیئا وان قطعت وحرقت، کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں نہ یا خواہ تمہیں جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شرک سے کیا ہے ہمیشہ کیا ہے محفوظ رہنے کی کیا ہے توفیق دے۔ دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، تم جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک نہ کرنا، اور جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کا ترک کیا فقط بریئت منہ الذمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی حفاظت سے محروم ہو جائے تو دنیا اسے کسی بلا کسی مصیبت سے روکنا چاہے نہیں روک سکتی، کیونکہ اللہ نے اپنی حفاظت اس پر سے کیا ہے ہٹا لی، اپنی ذمہ داری ہٹا لی۔ اور یہ کب ہوگا؟ نعوذ باللہ، جب بندہ فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دے۔ ایک وقت نماز اگر ترک کر دے فرض نماز تو وہ اس وعید کا کیا ہے مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہے، ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عظیم عبادت کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی پابندی سے انسان کے لیے خیر اور برکت کے مختلف دروازوں کو کیا ہے کھول دیتا ہے۔ اور معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جب بندہ نماز کی پابندی نہ کرے تو بہت ساری خیر اور بھلائیوں سے کیا ہے محروم رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، تم جان بوجھ کر فرض نماز کا ترک نہ کرنا، اگر ایسا ہوا تو اللہ کی حفاظت اس سے اٹھ جاتی ہے، اس بندے سے جو جان بوجھ کر فرض نماز کو کیا ہے ترک کر دیتا ہے۔ اور آپ نے ادھر کیا فرمایا متعمدہ، جان بوجھ کر، مطلب یہ ہوا کہ اگر جان بوجھ کر نہ ہو، غلطی ہو جائے، نماز چھوٹ جائے، یا بندہ سویا رہ جائے، یا بھول جائے، یا کوئی اور شرعی عذر ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں جان بوجھ کر ہوگا معاملہ تو اس پر کیا ہے بندہ گنہگار ہوگا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اس سے کیا ہے اٹھ جائے گی۔ اور جب اللہ کی حفاظت اٹھ جائے تو بندہ کو کوئی بھی کیا ہے کسی بھی قسم کے شر اور بلا سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، بچا نہیں سکتا۔ اور ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی ضرورت ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی کیا ہے محتاج ہیں۔ تو اس چیز کو ہم حضرات ضائع نہ کریں نماز کو ترک کرنے سے، بلکہ نماز کی پابندی کریں، وقت میں پر ادا کریں، اور جسے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دینا، ایک وقت کی نماز کو ترک کر دینا، انسان بہت ہی سخت وعید کا کیا ہے مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر ایک مقررہ وقت پر یہ ہے متعین ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور ان کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا ہے۔ ان نمازوں کو ان کی اوقات ہی میں ادا کی جائے، جان بوجھ کر مؤخر نہ کیا جائے،
روزی روٹی کے ڈر سے نماز کو ترک کر دینا، دکان کو نہ بند کرنا اس ڈر سے کہ جو ہے نقصان ہو جائے یا کوئی اور معاملہ پیش آ جائے، دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ترجیح دینا، نماز کو ترجیح نہ دینا، گویا کہ انسان نے جان بوجھ کو نماز کو ترک کیا ہے، اور جب ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے بندہ کیا ہے، محروم ہو جائے گا۔ ایک تیسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ شراب ہر شر کی چابی ہے۔ شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ شراب ہر شر کی چابی ہے۔ اور شراب سے مراد ہم ادھر صرف یہ نہ لیں جو نشے کے لیے مشروب ہو، پینے کی چیز ہو، بلکہ ہر نشے والی چیز اس میں داخل ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ ہر ایسی چیز سے ہم اپنے آپ کو روک کر رکھیں، پرہیز کریں، اس کے قریب تک نہ جائیں، کیونکہ جب انسان نشہ کرے گا، شراب پیے گا یا کوئی اور چیز کے ذریعے نشہ کرے گا، اس کے عقل پر پردہ ڈل جاتا ہے۔ اب جب شراب پی لے انسان، عقل پر پردہ ڈل جائے تو وہ ہر قسم کی برائی کر بیٹھتا ہے، ہر قسم کی برائی کر بیٹھتا ہے، قتل کر لے گا، نعوذ باللہ بدکاری زنا کا ارتکاب کر لے گا، اور ایسے ایسے واقعات آپ حضرات خود سنے ہوں گے کہ انسان نشے میں آ کر کے اپنے گھر والوں پر کس قسم کی اور کتنی زیادہ کیا ہے زیادتی کر بیٹھتا ہے، کتنی زیادہ الٹی سیدھی بری حرکتوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور یہ سب صرف اور صرف کیا ہے، نشے کا کیا ہے نتیجہ ہوتا ہے۔ جب انسان نشہ کرے، شراب پی لے، تو آپ نے فرمایا یہ چیز کیا ہے، مفتاح کل شر، ہر شر کی چابی ہے۔ نشہ کیا تو ہر شر کی چابی اسے مل گئی، اور ہر شر کا دروازہ اس کے لیے کیا کھول دیا، مختلف قسم کے شر کا وہ ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں، اس کا عقل اس کے ساتھ نہیں، عقل پر پردہ ڈلا ہوا ہے، اور جب انسان کے عقل پر پردہ ڈل جائے تو وہ اچھی بری چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے شراب سے اور نشے کے ہر چیزوں سے کیا ہے ہمیشہ ہمیں پرہیز کرنا ہے، تاکہ کیا ہے ہماری عقل محفوظ رہے، اور جب عقل محفوظ رہے گی تو ہمارا دین بھی کیا ہے محفوظ رہے گا، دین ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہ تین باتوں کی وصیت کہ شرک سے اجتناب، نماز کو کبھی جان بوجھ کر ترک نہیں کرنا، شراب کو کبھی نہیں پینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تینوں وصیت پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں کیا ہے نافذ کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں تک بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین وصیتیں کیا ہے پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔